جادو کو صرف اہل علم یعنی ارباب بصیرت اور تجربہ کار لوگ ہی اتار سکتے ہیں۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحم اللہ فرماتے ہیں جہاں تک جادو کو شرعی طریقے پر اتارنے کا تعلق ہے تو اسے صرف اہل علم ارباب بصیرت اور تجربہ کار لوگ ہی اتار سکتے ہیں۔ عامل ان پڑھی جانے والی صورتوں اور آیتوں میں سے سحر زدہ پر سورہ فاتحہ بار بار پڑھے اور آیت الکرسی یا یہ دونوں چیزیں پڑھے۔ ان کے علاوہ سورہ اعراف، سورہ طٰہٰ اور سورہ یونس میں موجود آیات سحر بھی پڑھے۔ اسی طرح سورہ کافرون اور معوذتین یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر بھی دم کرے۔ انسان اسے خود اپنے اوپر اور اپنی بیوی پر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جھاڑ پھونک کے اس طریقے کو علماء نے استعمال کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے فائدہ پہنچایا ہے۔ التالی المفید صفحہ 154۔ اب یہاں پر ایک بہت اہم سوال آ گیا ہے، اگر کسی آصف زدہ شخص کو معالج یعنی علاج کرنے والا نہ ملے تو کیا کرے؟ ایسا آصف زدہ شخص جسے مذکورہ بالا صفات کا حامل کوئی معالج نہ ملے یا اگر ملے تو اس کے علاج سے اسے کوئی فائدہ نہ پہنچے اور خود بھی اسے اپنے استعمال کرتا جملہ مانوی اور حصی شرعی علاج کے طریقوں سے کوئی افاقہ نہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اس تکلیف پر صبر کرے اور عند اللہ اجر عظیم کی امید رکھے۔ عطا بن ابی رباح سے مروی ہے کہ مجھ سے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دریافت کیا، کیا میں تجھے جنتیوں میں سے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے کہا ضرور دکھائیں۔ فرمایا یہ کالی عورت یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا میں آصف دیتا ہوں، جب بے ہوش ہوتی ہوں تو میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو اس پر صبر کر، تیرے لیے جنت ہے، اور اگر تو چاہے تو میں تیری عافیت کے لیے دعا کروں۔ اس عورت نے عرض کی میں صبر کرتی، لیکن پھر عرض کی کہ میری شرمگاہ کھل جاتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرمائے کہ میری شرمگاہ نہ کھلے، تو آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحیح البخاری جلد 10 صفحہ 114، مسلم جلد 16 صفحہ 131، بشرح النووی۔ ابن جریر سے مروی ہے کہ مجھے عطا نے خبر دی کہ انہوں نے ام ظفر رضی اللہ عنہما یعنی اسی لمبی کالی عورت کو غلاف کعبہ پر دیکھا تھا۔ اسے بیان کیا ہے صحیح البخاری جلد 10 صفحہ 114، حدیث نمبر 5652۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحم اللہ نے ذکر کیا ہے کہ یہ عورت کہتی تھی میں اس بات سے ڈرتی ہوں کہ جن مجھے ننگا نہ کر دیں۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 115۔ عہد نبوی کے اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ اکمل احدث اور حقیقی معالج عظیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بھی اس عظیم صحابیہ رضی اللہ عنہا نے علاج پر صبر کے عوض جنت کو ترجیح دی۔ بس جس مریض کو کوئی معالج میسر نہ ہو اور وہ علاج کے لیے کسی ساحر کے پاس جانے کی بجائے اس تکلیف پر صبر کرے اور اللہ عز و جل سے دعا کے ذریعے خلاصی کا انتظار کرے تو انشاءاللہ وہ بھی جنت کا مستحق۔ جائز طریقہ علاج کے بعض مراحل۔ مصروف علاج عموماً 3 مراحل میں ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ اصل علاج سے پہلے کا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس جگہ یا جس مریض کا علاج کیا جا رہا ہو وہ تمام منکرات سے پاک ہو اور اسلامی تعلیمات اور شعائر کا پورا لحاظ و اہتمام کیا جائے۔ دوسرے مرحلہ میں مریض کے سر پر یا پیشانی کو پکڑ کر تجویز کردہ آیات اور دعائیں پڑھی جائیں۔ یہ مانوی علاج کا طریقہ ہے اور اس کے ساتھ اس سے علاج کے طریقوں کو بھی آزمایا جائے جن کا تذکرہ انشاءاللہ آگے آئے گا۔ اگر ان چیزوں سے افاقہ نہ ہو تو معالج جن کو گفتگو پر مجبور کرے یعنی علاج کرنے والا جن شیطان جو گھستا ہے اس کو بات کرنے پہ مجبور کرے اور اس سے اس کے متعلق اور نیز اس کے سوار ہونے کے اسباب یعنی وجہ کے بارے میں دریافت کرے۔ اگر وہ جن مسلمان ہوں تو اسے ترغیب و ترہیب اور سمجھانے بجھانے کے ذریعے خروج پر آمادہ کرے، باہر نکل جانے پر مجبور کرے، جیسا کہ جنوں کو سمجھانا بجھانا پہلے اس کے زیر عنوان گزر چکا ہے۔ اگر غیر مسلم ہو تو اسے اللہ کے عذاب سے ڈرایا جائے اور توبہ کرنے کی دعوت دی جائے۔ اگر توبہ اور خروج پر بآسانی
آمادہ ہو جائے تو بہت خوب، ورنہ خوب جم کر اس کی پٹائی کی جائے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ ڈرانا دھمکانا اور مارنا پیٹنا کے زیر و عنوان بیان کیا جا چکا ہے۔ تیسرا مرحلہ جن کے اخراج کے بعد کا ہے، تاکہ وہ دوبارہ لوٹ کر سوار نہ ہونے پائے، یعنی جب جن نکل جائے اس کے بعد یہ تیسرا مرحلہ شروع ہوگا تاکہ وہ واپس نہ آنے پائے۔ اس کے لیے صحت یاب ہونے والے شخص پر تمام محرمات سے مکمل اجتناب، ذکر الہی، تعوذ، آیات مجوسہ کی قرات، تحسینات نبویہ کا التزام نیز ان تمام احتیاطی تدابیر کی محافظت کرنا ضروری ہے جن کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے۔ جادو کو غیر مؤثر بنانے والے بعض نفسیاتی عوامل۔ علم نفسیات کے ماہرین کا یہ قول کافی حد تک درست ہے اور مشاہدہ سے ثابت ہے کہ جو انسان نفسیاتی طور پر جس قدر کمزور اور منفعل مزاج ہوتا ہے، اس پر ان چیزوں کا اثر اتنی ہی جلدی اور زیادہ ہوتا ہے۔ قوت ارادی، خود اعتمادی، اللہ تعالیٰ پر توکل، قوت مدافعت یعنی دفاع کی طاقت، اعصاب کی مضبوطی اور وساوس و تہمات کو جگہ نہ دینا، وہ چیزیں ہیں جو جادو کے اثرات کو مزبحل ہی نہیں بلکہ بیشتر حالات میں غیر مؤثر بنا دیتی ہیں۔ جادو سے بچاؤ کی تدبیریں۔ مسلمان کو ہر حال میں شرعی اذکار اور معصورہ توضات میں بتا چکا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، معصورہ توضات کے ذریعے اپنی حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ چیزیں ایک مضبوط قلعہ اور ٹھوس زرہ کی مانند ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ اذکار اور توضات جادو کے شر نیز دوسرے تمام شرور سے بچاؤ کا بہترین ذریعہ ہے، خصوصاً اس شخص کے لیے جو ایمان، صدق اور اللہ عز و جل پر توکل اور اعتماد کرتے ہوئے انشراح صدر کے ساتھ ان پر مداومت کرتا ہوا اور کیوں نہ ہوں، جبکہ ان کے بہترین علاج ہونے پر دلائل موجود ہیں۔ اب دیکھ سکتے ہیں علاج الامراض بالقرآن والسنہ صفحہ۔ آصف کے شرعی طریقے علاج کے بعض صورتیں، بعض طریقے۔ نمبر 1، جنات کو سمجھانا بجھانا۔ پہلے بیان کیا جا چکا ہے کہ جنات اللہ کے معمور اور پابند شریعت بندے ہیں، لہذا اگر کوئی مسلمان انہیں مخاطب کرنے کی قدرت رکھتا ہو تو اس پر ایسا کرنا واجب ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جنوں کے ساتھ انسانوں کا گفتگو کرنا ناممکن نہیں ہے، جس طرح وہ انسان جس پر جنوں کا آصف ہو ان سے ہم کلام ہوتا ہے، اسی طرح دوسرا انسان بھی ان سے مخاطب ہو سکتا ہے۔ بس اگر انسانوں پر جنوں کی یہ آصف زدگی شہوت اور نفسانی خواہشات کے باعث ہو تو یہ چیز فواحش میں سے ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں سبھی کے لیے حرام قرار دیا ہے، خواہ اس میں دوسرے فریق کی رضامندی بھی شامل ہو۔ اس میں کراہت کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، کیونکہ اس کا تعلق تو فحش اور ظلم والے کاموں سے ہے، لہذا جنوں کو اس بارے میں مخاطب کر کے ان سے بات کرنی چاہیے۔ وہ بھی بخوبی جانتے ہیں کہ یہ امور فحش اور حرام یا فحش اور ظلم ہے۔ یہ گفتگو اس لیے بھی ضروری ہے کہ ان پر حجت یعنی دلیل قائم ہو جائے اور وہ جان لیں کہ یہ شخص ان کے درمیان اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں جنوں اور انسانوں دونوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، کے حکم کے مطابق فیصلہ کر رہا ہے۔ جہاں تک دوسری وجہ یعنی بعض انسانوں کے ذریعے ان کو تکلیف پہنچنے کا تعلق ہے، تو اگر انسان اس چیز سے لا علم ہے اور ان کو مخاطب کر کے بتایا جائے کہ لا علمی میں اس سے ایسا ہو گیا ہے اور جو تکلیف عمدن نہ پہنچائی گئی ہو وہ سزا کی مستحق نہیں ہو۔ مزید یہ کہ انسان نے وہ فعل اپنے گھر یا اپنی ملکیت کی جگہ میں کیا ہے، اور یہ بات تو وہ جنات بھی بخوبی جانتے ہیں کہ کون سی چیز اس شخص کی ملکیت میں سے ہے اور کون سی نہیں، اور یہ بھی کہ اسے اپنے گھر یا اپنی ملکیت کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا خراق حاصل ہے۔ اس کے برعکس سے تم جنوں کے لیے یہ کسی طرح جائز نہیں ہے کہ
انسانوں کی ملکیت میں ان کی اجازت کے بغیر جا بسو۔ تمہارے رہنے بسنے کے لیے انسانوں کے مکان نہیں بلکہ غیر آباد ویران اور بیابان علاقے ہیں۔ دیکھیے مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 40۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں مقصود یہ ہے کہ اگر جن انسانوں پر ظلم و زیادتی کریں تو انہیں اللہ اور اس کے رسول کا حکم بتاؤ، ان پر حجت قائم کرو، معروف باتوں کا حکم دو اور منکر باتوں سے منع کرو، جس طرح کے انسانوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد باری تعالیٰ ہے اور ہماری سنت نہیں ہے کہ رسول بھیجنے سے پہلے ہی عذاب دینے لگے۔ اے جنوں اور انسانوں کی جماعت، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کرتے اور تم کو اس آج کے دن سے ڈراتے؟ پہلی آیت ہے سورہ اسراء آیت نمبر 15 اور دوسری آیت ہے سورہ انعام آیت نمبر 130۔ نمبر 2، جنوں کو برا بھلا کہنا، ڈرانا، دھمکانا اور مارنا پیٹنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہر مومن پر اپنے مظلوم بھائی کی نصرت و مدد کرنا واجب ہے اور بلا شبہ آصف زدہ مظلوم ہوتا ہے، لیکن یہ نصرت عدل و انصاف پر مبنی ہونی چاہیے جیسا کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے۔ اگر جن امروہی اور نصیحت اور بیان سے دور نہ ہو تو اس کو ڈانٹنا، سخت سست کہنا، ڈرانا، دھمکانا اور اس پر لعنت بھیجنا بھی جائز ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے ساتھ معاملہ کیا تھا جو آپ کا شعلہ آپ کے چہرے مبارک پر پھینکنے کے لیے لایا تھا۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار اعوذ باللہ دعا ملے گی مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 42 اور 43 میں، مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 50۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اگر آصف زدہ کو آصف سے پاک کرنے کے لیے یا جن کو بھگانے کے لیے مارنے پیٹنے کی ضرورت پڑے تو بہت زیادہ اور شدید پٹائی بھی کی جائے، یہاں تک کہ آصف زدہ کو افاقہ ہو جائے۔ یہ چوٹ جن کو لگتی ہے آصف زدہ کو اس پٹائی کا احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسا بعض مریضوں نے خود بتایا ہے کہ انہیں اس پٹائی کا بالکل احساس نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اس پٹائی کے نشانات مریض کے بدن پر نظر آتے ہیں۔ کسی مضبوط چھڑی سے آصف زدہ کے پیروں پر کم بیش 300-400 بار خوب تیز تیز مارا جائے۔ اگر کسی انسان کی ایسی پٹائی کی جائے تو یقیناً وہ اس کی تاب نہ لا کر مر جائے گا، لیکن حقیقتاً یہ پٹائی تو جن کی ہوتی ہے، لہذا وہ چیختا، شور مچاتا، فریاد رسی کرتا اور حاضرین کو متعدد امور بتاتا ہے۔ پھر امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تذکرہ کیا ہے کہ آپ نے بکثرت لوگوں کی موجودگی میں خود ایسا کیا ہے اور بہت بار اس چیز کا تجربہ کیا ہے۔ دیکھیے مجموعہ الفتاوی جلد 19 صفحہ 60۔ بات صحیح احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے اوپر حملہ آور شیطان کا گلا گھونٹنا بھی بصراحت مروی ہے، بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک صراحت ملتی ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کی زبان کی ٹھنڈک اپنے ہاتھ پر محسوس کی۔ ان احادیث کا ذکر پہلے گزر چکا ہے اور ظاہر ہے کہ گلا گھونٹنا ان کو مارنے پیٹنے کی۔ نمبر 3، ذکر الہی اور تلاوت قرآن کے ذریعے مدد طلب کرنا۔ جس انسان کو جن نے آصف زدہ بنا دیا ہو اس کے لیے استعانت کا بہترین طریقہ ذکر الہی اور قرآن کریم کی تلاوت ہے، اور اس میں بھی سب سے بڑھ کر آیت الکرسی کی تلاوت ہے، کیونکہ ایک صحیح حدیث میں وارد ہے جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر محافظ مقرر فرما دیتا ہے اور صبح ہونے تک شیطان اس کے قریب نہیں پھٹکتا ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ہی بے شمار تجربہ کرنے والوں نے تجربہ کیا ہے کہ شیطان کو بھگانے اور ان کے اعتبار کثرت و قوت ناقابل تحریر احوال کو باطل کرنے کے سلسلے میں اس آیت میں خصوصی تاثیر موجود ہے، بالخصوص انسانی نفس اور آصف زدہ شخص پر سے شیطان کو رفع کرنے کے لیے تو اس میں عظیم تاثیر پائی جاتی ہے۔ یہ آیت ان پر سے بھی شیطان کو بھگانے میں مؤثر ہے جن کی
شیاطین مدد کیا کرتے ہیں، مثلا ظلم و غصب کرنے والے، شہوت کار و اہل ترب سیٹیاں اور تالیاں بجانے اور سننے والے، بشرط کہ ان پر آیت کی قرات صدق یعنی یقین کے ساتھ کی جائے۔ اس سے شیاطین اپنے ان شیطانی مکاشفات اور تصرفات سے بھی باز آ جاتے ہیں جنہیں یہ شیاطین اپنے اولیاء یعنی ہمراز دوستوں یعنی کاہنوں اور جادوگروں کی جانب بھیجتے ہیں، وہی کرتے ہیں، اور یہ وہ امور ہیں جن کو جاہل لوگ اللہ کے متقی اولیاء کی کرامات گمان کرتے ہیں، حالانکہ یہ شیطانوں کی اپنی مغلوب اور گمراہ اولیاء پر تلبیسات ہوتی۔ مانوی دواؤں یعنی تعویذ اور دم سے جادو کا علاج۔ تعویذ اور دم کی تعریف۔ لٹکائی جانے والی تعویذ کو عربی میں التمیمہ کہتے ہیں، جس کی جمع تمائم ہے۔ تمائم کو حروز اور جوامع بھی کہا جاتا ہے، اور دم یعنی جھاڑ پھونک کو عربی میں الرقیہ کہتے ہیں۔ ابو السعدات رحم اللہ کا قول ہے التمائم تمیمہ کی جمع ہے، اور یہ خرزات ہیں جنہیں اہل عرب اپنے بچوں پر لٹکایا کرتے تھے اور اپنے زعم کے مطابق ان کو اس کے ذریعے نظر بد بچاتے تھے، بس اسلام نے اس کو باطل ٹھہرایا۔ حوالے کے لیے دیکھیے النہایہ فی غریب الحدیث ابن العبیر جلد 1 صفحہ 197 197۔ امام بغوی اور امام ذہبی رحم اللہ بھی فرماتے ہیں التمائم تمیمہ کی جمع ہے، یہ خرزات اور حروز ہوتی ہیں جنہیں جاہل قسم کے لوگ اپنے نفوس، اپنی اولاد اور اپنے مویشیوں پر لٹکاتے ہیں۔ کون؟ جاہل قسم کے لوگ، اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ نظر بد کو دور رکھتی ہے۔ یہ ان جاہلوں کے دعوے ہوتے ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ دیکھیے حوالہ الکبائر صفحہ 17، شرح السنہ جلد 12 صفحہ 158۔ امام منظری رحم اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ خرزہ کو لٹکاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ آفتوں کو اس سے دور رکھتی ہیں، اور یہ جہالت اور گمراہی ہے، کیونکہ آفتوں کو روکنے اور دور رکھنے والا اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرا نہیں۔ امام ابن حجر عسقلانی رحم اللہ فرماتے ہیں التمائم تمیمہ کی جمع ہے جو سپیاں یا سر میں لٹکایا جانے والا ٹکٹا ہوتا ہے۔ عہد جاہلیت میں لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ چیزیں آفتوں کو بھگاتی ہیں، اور الطولہ یعنی محبت کا تعویذ کے ذریعے عورت کو اس کے شوہر کی طرف محبت کے ساتھ کھینچا جاتا ہے، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ فتح الباری جلد 10 صفحہ 196۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ ہم الرقی یعنی جھاڑ پھونک اور التمائم یعنی تعویذ تو سمجھتے ہیں، لیکن الطولہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ وہ چیز ہے جو عورتوں کے لیے کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے شوہروں سے محبت کرنے لگیں۔ صحیح ابن حبان جلد 7 صفحہ 630، مستدرک للحاکم جلد 1 صفحہ 418۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جو چیز بلا نازل ہونے کے بعد لٹکائی جائے وہ تعویذ نہیں ہے۔ تعویذ یعنی تمیمہ اسے کہتے ہیں جسے کسی مصیبت کے لاحق ہونے سے پہلے لٹکایا جائے۔ حدیث روا البہقی جلد 9 صفحہ 351، بغوی فی الشرح السنہ جلد 12 صفحہ 158۔ دم اور تعویذوں کے ذریعے علاج۔ اس سلسلے میں امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں دم اور تعویذوں سے آصف زدہ کا علاج دو طرح ہوتا ہے۔ اگر دم اور تعویذ ایسی چیزوں پر مشتمل ہوں جن کا معنی سمجھ میں آتا ہو اور وہ کفر و شرک سے پاک ہو تو جائز ہے۔ دین میں یہ بھی جائز ہے کہ انسان اس کے بارے میں کسی معالج کو بتائے اور اللہ تعالیٰ سے دعا نیز اس کا ذکر کرتے ہوئے اس کی مخلوق جنوں سے مخاطب ہو وغیرہ۔ بس ان چیزوں سے آصف زدہ پر دم کرنا اور اس کے لیے توز یعنی اللہ کی پناہ حاصل کرنا جائز ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا اپنے دم
یعنی منتر میرے سامنے پیش کرو۔ ان منتروں میں کوئی حرج نہیں ہے جن میں شرک موجود نہ ہو۔ نیز فرمایا تم میں سے جو کوئی اپنے کسی بھائی کو فائدہ پہنچانے کی طاقت رکھتا ہو تو اسے ضرور فائدہ پہنچائے، اور اگر دم یا تعویذوں میں حرام کلمات ہوں، مثال کے طور پر اس میں شرکیہ باتیں موجود ہوں یا اس کے معنی مجہول ہوں، تو اس میں اس بات کا احتمال ہوتا ہے کہ وہ کفر ہو، بس کسی کے لیے اس سے جھاڑ پھونک کرنا، اس کا منتر پڑھنا یا اس کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، چاہے ان کلمات کے ذریعے آخر سزا سے جن ہٹ جاتے ہیں تب بھی جائز نہیں ہے ان کلمات کے ذریعے علاج کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ مزید فرماتے ہیں مریضوں میں سے مصیبت زدہ وغیرہ کے لیے قرآن میں سے کچھ لکھنا جائز، مدد کے لیے اس کا ذکر کرنا، اس سے نہانا یا اسے دھو کر پینا جائز ہے، جیسا کہ امام احمد رحمہ اللہ وغیرہ اس بارے میں منصوص ہے۔ مجموع الفتاوی جلد 19 صفحہ 64۔ مگر اس بارے میں صحیح اور محتاط بات یہ ہے کہ ان چیزوں کا لٹکانا حرام اور شرک کی قسموں میں سے ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تعویذ لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کا مطلب پورا نہ کرے، اور جو شخص ٹیپی یا کوڑی لٹکائے اللہ تعالیٰ اس کو سکون اور اطمینان نہ بخشے۔ حوالہ روا احمد جلد 4 صفحہ 154، ابو یعلا فی المسند 1759، حاکم جلد 4 صفحہ 417۔ قال صحیح الاسناد و وافق الصحبی وجود المنظری اسنادا الترغیب جلد 4 صفحہ 306۔ قال البانی فی الضعیفہ جلد 3 صفحہ 427، اسنادا ضعیف۔ حاکم صحیح کہتے ہیں اسے، اور علامہ البانی نے اسے ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد یہ بھی ہے جھاڑ پھونک تعویذ گندا شرک ہے۔ یہ حدیث ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ روا احمد جلد 4 صفحہ 156، حاکم جلد 4 صفحہ 411، اسناداً صحیح۔ قال البہقی فی مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 103، روا احمد ثقات و صحیح البانی السلسلہ الاحادیث الصحیحہ۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، سبھی کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے السلسلہ الصحیحہ جلد 1 صفحہ 809، یہ حدیث ہے جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد جھاڑ پھونک تعویذ گندا شرک ہے۔ روا امام احمد جلد 1 صفحہ 381، ابو داؤد میں العون فی الطب باب فی تعلیق التمائم جلد 4 صفحہ 11، حدیث نمبر 3883، ابن ماجہ 3530، حاکم جلد 4 صفحہ 418، صحیح و صحح و ذہبی وہو کما قال۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔